اب مسلمان رمضان کا مہینہ پاتا ہے، رمضان کے دنوں میں روزہ رکھتا ہے، تو اس مسلمان کو بتایا جاتا ہے روزے میں 3 حالتیں پانی ہیں۔ روحی ہو، روحانیت کا روزہ ہو، یعنی دل کو وساوس سے اللہ کی ماں سوا سے پاک کر دینا ہے۔ روح ایسی پاک ہو جائے جس کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہو جائے، اسے روحی کہتے ہیں۔ کہ مسلمان روزے دار کی ایک حالت یہ ہو، اس کی روحانیت پاک ہو جائے، اس کا تعلق رمضان میں اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ جب اس کی روحانیت پاک ہو گئی، مسلمان کو بتایا گیا۔ دوسرا، عقلی طور پر اس کی عقل پاک ہو، بےہودہ قسم کی باتیں اس کے ذہن میں نہ آئے، کسی گناہ کے بارے میں اس مسلمان کا ذہن نہ سوچے، کسی برائی کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی کھٹکا نہ آئے، اس مسلمان روزے دار کی عقل پاک ہو گئی۔ فرمایا تیسرا، نفسی، کہ انسان بھوک پیاس کی حالت میں رہے، اپنی خواہشات سے بچے۔ جب ایک مسلمان روزے کی یہ 3 حالتیں پا رہتا ہے، روحانیت کو پاک کر لیتا ہے، عقل کو پاک کر لیتا ہے، جسم کو روک لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے، فرمایا اس مسلمان کا روزہ اللہ کے ہاں فضیلتوں والا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، اب روزہ رکھنے کے روزے کے 2 درجے مسلمان کے سامنے رکھ دیے، ایک عوام کا روزہ، ایک خواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح کھانا پینا بند کیا، صبح خواہشات سے تو بچ گئے، لیکن زبان کا گناہ ہم نے نہیں چھوڑا، زبان سے ہم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، زبان سے ہم نے غیبت کرنا نہیں چھوڑی۔ جب زبان کی باری آئی، اب ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے مسلمان کے ہر عضو کا روزہ ہو، اسے خواص کا روزہ رکھتے کہتے ہیں۔ اور جیسے ہم رکھ لیا، اب زبان سے گناہ بھی کر رہے ہیں، اسی زبان سے تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی ہے اور روزے کی حالت میں غیبت بھی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رمضان کے مہینے میں 2 عورتوں کو لایا گیا، ان عورتوں پر موت کی حالت کا طاری تھی، پھر ان عورتوں نے الٹی کی، ان کے منہ سے خون اور گوشت کے ٹکڑے بہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 عورتوں نے روزے کی حالت میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، یعنی ان 2 عورتوں نے اپنے روزے کی حالت میں کسی مسلمان کی غیبت کی ہے۔ آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور زبان سے مزے لے لے کر کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پر بہتان باندھتے ہیں، کسی کے بارے میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور میں کان کا روزہ ہو، کان ایک مسلمان کا جھوٹ نہ سنے، کان ایک مسلمان کا غیبت اور گانا نہ سنے۔ حدیث میں آتا ہے دنیا کے اندر ایک مسلمان کے کان نے گانا سنا، قیامت کے دن سیسا لوہا پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ آنکھ مسلمان کی گناہ نہ کرے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم روزہ گزارنے کے لیے موبائل کھول لیتے ہیں، موبائل پر ہم آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، غیر محرم کو دیکھتے ہیں، ایک طرف مشقت اٹھائی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اور ایک طرف ہم نے کیا کیا، ہم نے روزہ گزارنے کے لیے یا مجلس لگا لی جہاں غیبت اور جھوٹ شروع ہے، یا ہم اکیلے پن میں موبائل کھول کر بیٹھ گئے۔ اب غیر محرم کو دیکھ دیکھ کر ہم اپنا روزہ تباہ کر رہے ہیں۔ وہاں ایک مسلمان کو بتایا گیا عوام کا روزہ نہیں رہنا، خواص کا روزہ رکھنا ہے۔ اور جب بندہ نیکی کے ساتھ روزے کو رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ روزہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی